اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope so you will be very fine. In today's lecture we will discuss about the third chapter of novel means Goodbye Mr. Chips. As usual, before starting our chapter we will discuss some major characters in this chapter, and in this chapter only two major characters are mentioned. One is Branksome and the second is Collingwood. بات کریں گے دونوں کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے ہم اس چیپٹر کا. یہ چیپٹر مسٹر چپس کی کوائٹ انجوائمنٹ پر مشتمل ہے. مینس آفٹر ریٹائرمنٹ آفٹر 1913 کے بعد مسٹر چپس مسز وکٹ کے گھر میں کیسے وقت گزارتے ہیں ان باتوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا. مسٹر چپس وہاں پر اس کمرے کے اندر رہ کر کس کس سے ملاقات کرتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. مسٹر چپس دلچسپی لیتے تھے جن بکس کے اندر، وہ بکس کون کون سی تھیں اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا. تو کریکٹرز کی اگر بات کی جائے تو دونوں کریکٹر ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں پہلے ہے برینکسم اور اس کے بعد ہے کولنگوڈ کا. ایکچولی برینکسم از دا نیفیو آف کولنگوڈ. برینکسم جو ہے وہ کولنگوڈ کا بھتیجا ہے، مینس کہ کولنگوڈ جو ہے وہ برینکسم کا انکل ہے. ان 1902 کے اندر یہی کولنگوڈ جو ہے وہ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا. آفٹر اے لانگ ٹائم، کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر کولنگوڈ کا ایک بھتیجا جو ہے وہ مسٹر چپس سے پڑھنے کے لیے آیا، جو کہ ینگ برینکسم تھا. اور ینگ برینکسم نے آ کر چپس کو یہ بات بتائی کہ وہ میجر کولنگوڈ کا بھتیجا ہے، جس پر کولنگوڈ پوری ہسٹری بتاتا ہے، مسٹر چپس پوری ہسٹری بتاتا ہے کولنگوڈ کے بارے میں کہ کولنگوڈ کون تھا. تو چپس کہتا ہے کہ کولنگوڈ یہ وہ لڑکا تھا جو 1902 کے اندر چپس اس بروک فیلڈ کے اندر موجود تھا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس نے جیمنیزیم کی چھت پر چڑھ کر بال اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو میں نے سزا دی تھی. بعد میں یہی کولنگوڈ آرمی میں چلا گیا، آرمی جوائن کی اور وہاں پر میجر کے رینک پر پہنچا. وہاں پر اسے ایک DSO کا میڈل بھی ملا تھا، برطانوی تھرڈ جو بگیسٹ میڈل جانا جاتا ہے، سب سے بڑا تیسرے نمبر کا میڈل جس کو DSO کہا جاتا ہے، وہ میڈل بھی حاصل کیا تھا. اینڈ ہی واز کلڈ ان ایجپٹ، اور یہ مصر کے اندر مارا گیا تھا. تو برینکسم اسی کا بھتیجا ہے، اور وہ بھی لمبے عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد وہاں بروک فیلڈ کے اندر مسٹر چپس سے پڑھنے کے لیے آتا ہے. باقاعدہ طور پر چیپٹر سٹارٹ کریں تو چیپٹر کے اندر جو ہمیں سب سے مین چیز ملے گی وہ ہے ریزیڈنس آف مسٹر چپس آفٹر ہز ریٹائرمنٹ. مینس کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1913 کے بعد مسٹر چپس نے کہاں رہائش اختیار کی تھی اس پر بات کی جائے گی. تو اگر ہم چیپٹر کو ڈسکس کریں، چیپٹر کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1913 کے بعد مسٹر چپس نے مسز وکٹ کے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی ایز اے پیئنگ گیسٹ کی. مینس کہ اپنا وہ رینٹ دیتا تھا، اپنا وہ کرایہ دیتا تھا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا. چپس روم ڈسکرپشن ایز مسز وکٹ. اب اگر روم کی بات کی جائے، روم کی ڈسکرپشن کی بات کی جائے تو دیٹ واز ناٹ سو پرنٹینشیس. کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، کوئی اتنا زیادہ نمود و نمائش والا نہیں تھا، بٹ ویری کمفرٹیبل. اسمال روم، سنی روم، ایری روم، ہوادار بھی تھا، روشنی والا بھی تھا، اور ساتھ میں چھوٹا کمرہ تھا لیکن کمفرٹیبل تھا. دیٹ واز دا مین تھنگ فار چپس. اور چپس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ گھر اس کے لیے کمفرٹیبل تھا. نیکسٹ اگر بات کی جائے ہاسپٹیلٹی آف مسٹر چپس کی، مینس کے کوائٹ انجوائمنٹ آف مسٹر چپس آفٹر ہز ریٹائرمنٹ. مسٹر چپس ریٹائرمنٹ کے بعد 1913 کے بعد وہاں اس کمرے میں کیا کیا کرتا تھا، تو وہاں پر وہ آنے والے ملاقاتیوں سے ملاقات کرتا تھا.
خاص طور پر بروک فیلڈ میں نئے آنے والے لڑکے جو ایڈمیشن لیتے تھے وہ ان کو اپنے ہاں چائے پر بلاتا تھا، ان کو چائے پلاتا، چائے کے ساتھ وہ انہیں والنٹ کیک بھی اور کرمپٹس بھی، نرم کیک جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی پیش کیا کرتا تھا، اور اس ٹائم تک ان کی پلیٹس کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ خالی نہ ہو جاتی۔ ٹھیک شام 5 بجے جیسے ہی 5 بجتے تو 5 بجے مسٹر چپس ان سب سے کہتا آئی ایم سوری یو کانٹ اسٹے اینی مور ہیئر، کہ تم لوگ اب یہاں پر زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ مینس کہ 5 بجے کے بعد مسٹر چپس کے جو ہے وہ آرام کا وقت سٹارٹ ہو جاتا اور وہ تمام لڑکوں کو وہاں سے رخصت کر دیتا تھا۔ بات کی جائے اگر ڈیکوریشن کی، ڈیکوریشن آف روم، جو کمرہ مسٹر چپس کو دیا گیا تھا اس کی ڈیسکرپشن تو ہم نے بتا دی پہلے، لیکن ڈیکوریشن کیا تھی؟ مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس چیپٹر کے اندر۔ ڈیکوریشن جسٹ لائک ایز ماسٹرلی ٹیسٹ، ایک اسکول کے اساتذہ کے ذوق کے اکارڈنگ وہ کمرہ مسٹر چپس نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے کے اندر کچھ چیزیں موجود تھیں، اور وہ کون کون سی تھیں؟ ان میں سب سے مین چیز جو ہے وہ چپس کے کمرے میں ایک مینٹل پیس جو ہے شیلف کے اوپر کچھ ٹرافیاں رکھی ہوئی تھیں اور شیلفز میں کچھ بکس رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں پر اس کمرے کے اندر بگ ایزی چیئرز موجود تھیں، بڑی آرام دہ کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، اے وال ٹرکی کارپیٹ اور ترکی کا ایک پرانا سا قالین بھی موجود تھا۔ ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا، ایک تختہ لگا ہوا تھا، بورڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس بورڈ کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس کے اور ٹیچرز کے سگنیچرز، آٹوگراف موجود تھے وہاں پر، وہ بھی چپس کی ایک میموریبل تھنگز میں سے ایک اہم چیز جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مین چیز اس کے اندر موجود تھی کمرے میں، اور وہ 2 پکس تھیں، 2 پکچر وہاں پر موجود تھیں، ایکروپائل اینڈ دا فورم۔ فورم اور ایکروپائل کی پکس موجود تھی یہاں پر۔ اب فورم کیا ہے اور ایکروپائل کیا ہے؟ 2 تصاویر لگی ہوئی تھی، بٹ بیسیکلی وٹ از فورم اینڈ وٹ از ایکروپائل؟ اگر بات کی جائے ایکروپائل کی تو ایکروپائلز یونانی لوگوں کے پرانے ہائیسٹ گھروں کو کہا جاتا ہے۔ ایتھنز میں رہنے والے جو لوگ تھے، قدیم یونانی جو لوگ تھے، وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بناتے تھے، مینز کہ ہائیسٹ جگہ پہ بناتے تھے۔ کسی بھی انویژن کی صورت میں، کسی بھی طوفان کی صورت سے بچنے کے لیے، سیلابوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر تعمیر کرتے تھے، ان کو ایکروپائلز کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر فورم کی بات کی جائے تو رومن پیپل جو تھے، روم کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گاؤں کے اندر، جہاں پر ایک گاؤں اسٹیبلش ہوتا، گاؤں کا ایک سیٹ اپ ہوتا، گاؤں کے اندر ایک ایسی جگہ مختص ہوتی تھی، ایک ایسا گراؤنڈ مختص ہوتا تھا کہ جہاں پر کسی کو تعمیرات کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کہ کوئی بھی آدمی وہاں کچھ تعمیر نہیں کر سکتا تھا، بٹ اس گراؤنڈ کے اندر ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز سر انجام دی جاتی تھی۔ کوئی شادی کا فنکشن ہوتا وہ وہاں پہ سر انجام دیا جاتا، کوئی کنٹری فیئر، کوئی میلہ، جیسے پرانے وقتوں میں بہت سارے میلے لگتے تھے، تو کوئی میلہ اگر لگانا ہوتا تو وہ اسی گراؤنڈ کے اندر لگایا جاتا۔ ان کا کوئی ریلیجیس ایونٹ ہوتا، کوئی مذہبی تہوار آ جاتا، اس کو بھی اسی گراؤنڈ کے اندر منایا جاتا، یا پھر ویسے کسی کے کوئی فیصلے کرنے ہوتے، لوگوں نے اکٹھا ہونا ہوتا تو اسی گراؤنڈ کے اندر اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ تقریباً گاؤں کے سینٹر میں ہوتا تھا، اس کو فورم کہا جاتا ہے۔ مینس کہ یہ 2 پکس جو ہیں ایکروپائل اور فورم کی، یہ 2 پینٹنگز جو تھیں، یہ بھی مسٹر چپس کے روم کے اندر لگی ہوئی تھی۔ نیکسٹ اگر بات کی جائے انجوائمنٹ آف چپس ایٹ مسز وکٹ ہاؤس، تو مسٹر چپس کی کوائٹ انجوائمنٹ کیا تھی؟ مسٹر چپس کیا کرتا تھا؟ ایک تو ہم ڈسکس کر چکے کہ وہ ملاقاتیوں سے ملاقات کرتا تھا، آنے والے لڑکوں کو چائے پر بلاتا تھا، باقی لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چائے پینا، کتابیں پڑھنا، اور سب سے اہم کام بروک فیلڈین ڈائریکٹری کی کریکشن کے لیے کام کرنا۔ مینس کہ بروک فیلڈ کے اندر جو جریدہ، جو رسالہ شائع ہوتا تھا، اس کی کریکشن کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے مسٹر چپس جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا اور وہ لکھا کرتا تھا۔ آفٹر 1913 تو وہ کافی زیادہ فیمس بھی ہو چکا تھا، تو لوگ اس کو مختلف قسم کی دعوتوں کے اندر، ضیافتوں کے اندر جو ہے ایز اے چیف گیسٹ کے بھی بلاتے تھے۔ تو
تو یہ انجوائمنٹ تھی مسٹر چپس کی مسز وکٹ کے گھر کے اندر، جہاں وہ جس کمرے کے اندر رہ رہا تھا۔ اکثر اوقات وہ یہ کرتا تھا کہ جب موسم تھوڑا سا مائلڈ ہو جاتا، مینس کہ معتدل ہو جاتا، تو وہ اس کمرے سے نکل کر بروک فیلڈ چلا جاتا تھا اور بروک فیلڈ کے اندر جا کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے، کوئی بھی گیم کھیل رہے ہوتے، ان کو دیکھتا اور ان سے پوچھتا تھا کہ وہ کہاں رہائش پذیر ہیں، اور نئے آنے والے لڑکوں کو وہ اسی وقت چائے کی دعوت بھی دے کے آتا تھا۔ اب اگر بات کریں مسٹر چپس کی بکس کی، تو وہ کون کون سی بکس پڑھتا تھا اور اس کے روم میں کون کون سی بکس موجود تھیں۔ اگر تھارولی اسٹڈی کیا جائے ناول کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کلاسیکل سبجیکٹ پڑھاتا تھا۔ دو کلاسیکل سبجیکٹس تھے، جس میں رومن بھی تھا، لیٹن اور گریک، دو لینگویجز تھیں جن کو اس ٹائم پر ڈیڈ لینگویجز کہا جاتا تھا۔ وہ لینگویجز مسٹر چپس پڑھاتا تھا، اور اسی طرح سے جو چپس کو اچھے لگتے تھے، جن رائٹرز کے بارے میں وہ سب سے زیادہ پڑھتا تھا، جن کی ڈیٹیکٹیو ناولز جو ہیں، یہ ڈیٹیکٹیو سٹوریز وہ سب سے زیادہ پڑھتا تھا، ان میں دو رائٹر تھے، ایک کا نام ورجل ہے، ایک کا نام زینوفون ہے۔ دو رائٹر ہیں، یہ ہسٹری میں بہت عرصہ پہلے، مینس کہ یہ بیفور کرائسٹ، قبل از مسیح سے پہلے والے رائٹر ہیں، اور انہوں نے جو کچھ اپنی ورکس کے اندر لکھا، ان بکس کو چپس بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اگر ہم ورجل کی بات کریں تو یہ فیمس رومن پوئٹ تھا، روم کا ایک بہت مشہور شاعر تھا، اور اس کا ٹینیور جو ہے وہ 70 to 19 BC ہے، بیفور کرائسٹ۔ یہ اس دور کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے۔ اگر بات کی جائے زینوفون کی، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹورین بھی تھا، اور یہ فیمس فلاسفر بھی تھا۔ ایکچولی ایتھنز کا رہنے والا تھا، یونان کا رہنے والا تھا، اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ 430 سے 355 BC تک اس کا وقت رہا۔ ان دونوں رائٹرز کے بارے میں چپس جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، اپنے گھر کے اندر جہاں پر وہ بیٹھا ہوتا، جس روم کے اندر وہ بیٹھا ہوتا، ان کی بکس کو۔ شام کے بعد ہم نے جیسے فرسٹ چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا کہ شام کے بعد وہ آگ کے سامنے حفاظتی جنگلہ رکھ دیتا، گیس کو بجھا دیتا، ڈیٹیکٹیو ناول اٹھاتا، اپنے بیڈ پہ چلا جاتا، اگرچہ وہ بمشکل 1 یا 2 پیج ہی پڑھ پاتا تھا، 1 یا 2 پیج ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ پاتا تھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں کب شفٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ انجوائمنٹ تھی مسٹر چپس کی مسز وکٹ کے گھر میں، جہاں پر اس چیپٹر کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ ہے پروفیشن آف مسز وکٹ۔ ہم نے سٹارٹ کے چیپٹر میں یہ بات ڈسکس کی تھی مسز وکٹ کے کریکٹر کے بارے میں کہ مسز وکٹ وہ اولڈ لیڈی ہے جس کے گھر میں مسٹر چپس جو ہے وہ رہ رہا ہے، لیکن مسز وکٹ کا بروک فیلڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، بروک فیلڈ کے ساتھ کیا اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مسز وکٹ ایک مرتبہ ایک دفعہ جو ہے وہ بروک فیلڈ کے اندر لائنن روم کی انچارج ہوا کرتی تھی، مینس کہ جو ہاسٹل کے اندر ایک کمرہ تھا جس میں چادریں اور تولیے رکھے جاتے تھے، اس کمرے کی انچارج ہوا کرتی تھی، مینس کہ بروک فیلڈ کے لیے مسز وکٹ کی بھی خدمات لی گئی تھیں، اور مسز وکٹ نے بروک فیلڈ میں کافی عرصہ تک کام بھی کیا تھا۔ تو یہ وہ مین فیچرز تھے، یہ وہ تمام پوائنٹ تھے جو 3rd چیپٹر کا حصہ ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس سے آنورڈ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، اس سے آنورڈ 4th چیپٹر میں کیا ہوا، مسٹر چپس نیکسٹ 4th چیپٹر میں کس جگہ کا وزٹ کرتا ہے، اور آگے اس کے جو میرٹل افیئرز ہیں یا اس کی شادی کے معاملات یا اس کا افیئر جو ہے کس کے ساتھ، کس لڑکی کے ساتھ کس طرح سے چلتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے نیکسٹ چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس چیپٹر کو، اس لیکچر کو غور سے سنیے گا، اس چیپٹر کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ چیٹ باکس کے اندر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، گروپ کے اندر بھی آپ اس سے متعلق ریلیونٹ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔